آیت نمبر 41 کی تفسیر یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلانا اور اس کا ٹھہرانا اللہ ہی کے نام ہے، میرا پروردگار یقیناً مجھے بخشنے والا ہے۔ یعنی میرا پروردگار مومنوں کی کوتاہیوں سے درگزر کرنے والا اور ان پر بہت مہربان ہے، یقیناً اپنے فضل و کرم سے ہم کو بخیریت اتارے گا۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ مومن کو صرف اسباب پر بھروسہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ٹائٹینک کا آپ کو پتہ تھا کہ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ کبھی اس کو اس طرح لوہے سے اور اس کا اس طرح انتظامات کیے گئے ہیں کہ یہ تباہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن جس طرح اس کو پانی میں مطلب ڈالا گیا، اتارا گیا، تو اس کا مطلب ایک دھماکوں کے آواز شروع ہونے گئے اور تہس نہس ہو گیا اور غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہی ضامن ہے حفاظت کا مومنوں کا، اور مومنوں کو صرف اسباب پہ یعنی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ اس کے فضل و کرم کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ایک مومن جو ہے وہ اٹھتا ہے یا کھاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے دیا اور ہم نے کھایا، یا اللہ تو نے ہم پہ صبح کی اور ہم اٹھ گئے۔ تو فضل و کرم کی دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اسباب کی باغ ڈور بھی اس کے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دوسری یہ کہ کشتی یا جہاز پر سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ آیت نمبر ہمارا ہے 41۔ اور اسی طرح کشتی لوگوں کو لیے چلے جا رہی تھی، جبکہ ان کے ایک ایک موج پہاڑ کی طرف اٹھا رہی تھی۔ اسی حال میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کنعان کو پکارا، جبکہ وہ ایک کنارے میں کھڑا تھا۔ بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کا ساتھ نہ دینا۔ آیت نمبر 42 میں ہے۔ پھر آیت نمبر 43 میں ہے، اس نے کہا نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کنعان نے کہ ابھی پہاڑ کی طرف جا کر پناہ میں لیتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ خود ہی رحم کرے۔ اتنے میں ان دونوں کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی جس سے وہ ڈوب کر رہ گیا۔ ہمارے رب العالمین پھر نوح علیہ السلام کا قصہ یوں بیان کرتے ہیں آیت نمبر 44 میں، پھر کچھ عرصہ بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اے زمین پانی نگل جا، اے آسمان مزید پانی برسانے سے رک جا، اور آہستہ پانی خشک ہو گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی، اور کہا گیا کہ یہ ظالم اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ طوفان کا خاتمہ 6 ماہ تک پانی کی سطح بلند ہوتی رہی، پہاڑ تک اس میں ڈوب گئے، مجرمین اپنے انجام کو پہنچ گئے اور ان میں سے کوئی بھی اس عذاب سے بچ نہ سکا۔ تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی پھر سے اپنے اندر جذب کر لے، اور اللہ کے حکم سے ہی بارش رک گئی۔ کچھ پانی ہواؤں نے خشک کیا اور کچھ جودی پہاڑ پر جا کر ٹک گئی۔ یہ پہاڑ عراق میں ہے اور موصل شہر سے کچھ فاصلے پر واقع ہے، اور آج بھی اس نام سے مشہور ہے۔ کس نام سے؟ جودی پہاڑ کے نام سے مشہور ہے۔ سیلاب دنیا کے کتنے حصے میں آیا؟ طوفان نوح کے متعلق 2 باتیں جو ہے وہ مشہور ہے۔ طوفان تمام روئے زمین پر آیا تھا، صرف نوح علیہ السلام کے علاقے میں کچھ کہتے ہیں کہ آیا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کا ذکر جو دنیا کے سب اقواموں کے قدیم تاریخ میں طوفان نوح کا ذکر موجود ہے، لیکن قرآن اس کے بارے میں خاموش ہے۔ بس مجرمین کو سزا دینا مقصود تھا، جہاں عذاب الہی کے لیے تمام حجت ہو چکی تھی، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس دور میں زمین کا صرف یہی حصہ آباد ہو۔
رہا سب اقواموں کی قدیم تاریخ میں طوفان نوح کے ذکر کا مسئلہ دونوں صورتوں میں ہے۔ نوح علیہ السلام کو آدم الثانی یعنی دوسرے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بعد نسل انسانی صرف نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی پھیلی تھی، تمام لوگوں کی اولاد یا ان کے تمام لوگوں کی اولاد سے ہے جو کشتی میں سوار تھے۔ اور یہ بھی ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں حام، سام، یافس سے پھیلی۔ ہم نے دنیا میں نوح علیہ السلام کی اولاد ہی کو باقی رکھا، اس لحاظ سے نوح علیہ السلام کو آدم الثانی بھی کہا جاتا ہے۔ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی ان تمام لوگوں کی اولاد سے چلی جو اس کشتی میں سوار تھے، اور تم ان لوگوں کے اولاد میں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کر لیا تھا آدم کی اولاد سے، اور ان لوگوں کی اولاد سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کر لیا تھا۔ اس طرح قرآن شریف میں جا بجا یہ اسی طرح موجود ہیں۔ بدکار بیٹا بھی نبی کا اہل نہیں ہو سکتا۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا، اللہ سے اس انداز میں التجا کی، یا اللہ تیرا وعدہ تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، اور وعدہ بھی سچا، اور تیرا فیصلہ بھی سب حاکموں سے بہتر ہے اور آخری جس کے کوئی اپیل بھی نہیں، اور یہ غرق ہونے والا بیٹا بھی تو میرے اہل میں سے ہی تھا، پھر اسے غرق کرنے میں کیا حکمت تھی؟ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ایک بد کردار آدمی نبی کے اہل میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہرگز تمہارے اہل میں ہی نہیں تھا، خواہ تمہارا صلبی بیٹا ہی تھا۔ دیکھو آئندہ مجھ سے ایسا جاہلانہ سوال بھی نہ کرنا۔ نبوت زادگی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اس سوال و جواب سے ایک نہایت اہم سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے ہاں صرف ایمان اور عمل صالح کی قدر و قیمت ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ان کا بیٹا کنعان کی نبوت زادگی اس کے کچھ کام نہ آ سکی، بلکہ اولو العزم نبی اپنے بیٹے کے لیے نجات کی التجا کر رہے تو الٹا اس پر ہی عتاب نازل ہوتا ہے کہ اس میں ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جنہوں نے سستی نجات کے لیے طرح طرح کے عقیدے ایجاد کیے ہیں۔ کسی شخص کا سید ہونا یا کسی بزرگ کا دامن پکڑنا اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آتا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی غلطی کی مغفرت کی درخواست کی۔ نوح علیہ السلام آخر ایک انسان تھے، اور جو سوال انہوں نے کیا کہ بشر کا تقاضا مجبور ہو کر کیا تھا، لہٰذا یہ اتنا گناہ معلوم نہیں ہوتا جس پر اس طرح سے عتاب نازل ہو، مگر انبیاء کی تمام تر زندگی اور اس کے نمونے کو پاک صاف بنایا جاتا ہے، اور یہی عصمت انبیاء کا مفہوم ہے۔ نوح علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی تو اپنی اس لغزش کا احساس کر کے کانپ اٹھے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ نوح علیہ السلام آپ کے ساتھیوں کا پھر زمین پر آباد ہونا۔ جب کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی تو نوح علیہ السلام کو بذریعہ وحی مطلع کیا گیا کہ اب پانی نہیں چڑھے گا بلکہ اترتا چلا جائے گا، لہٰذا کشتی سے سب سوار بخیر عافیت اتر آؤ۔ یہ لوگ پہلے جودی پہاڑ پر اترے، پھر آہستہ آہستہ زمین کے خشک ہونے پر زمین پر اتر آئے۔ اس سیلاب کے بعد زمین سے پھل اور غلہ وافر مقدار پر پیدا ہوئے، جس سے نوح علیہ السلام کے ساتھی خوشحال ہو گئے اور امن اور چین سے پھر زمین پر آباد ہو کر رہنے لگے۔ ساتھ ہی اللہ نے یہ خبر بھی دی کہ ان لوگوں کی اولاد سے بھی سرکش لوگ پیدا ہوں گے جو انہیں بھی اللہ اپنے دستور کے مطابق عذاب سے دوچار کرے گا۔
नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 4000 साल बेशतर का है। सही तरीन हालात की इत्तला देना अल्लाह ही का काम हो सकता है। अहले मक्का इन हालात से मुतल्लिक़न बेखबर थे। गोया ये नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा इस तफसील से बता देना भी आपकी नबूवत की दलील है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कुछ खबर ही नहीं था। ये तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास लाते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपनी उम्मत को पेश करते थे। तो तकरीबन 4000 बिस्तर का है फासला ज़माने का। 4000 साल के बाद यानी प्यारे नबी आए थे। यानी बिलाखिर अच्छा अंजाम अल्लाह से डरने वालों का ही होता है, जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम के साथियों का हुआ। बल्कि हर हक व बातिल के मार्के में ख्वाह इसका ताल्लुक अंबिया से हो या ना हो, बिला आखिर गलबा हक को ही हासिल होता है और हक परस्त ही अंजाम के लिहाज से बेहतर रहते हैं। आखिरी ज़िंदगी में भी बहरहाल अल्लाह से डरने वालों का ही अंजाम बखैर होगा। और ये दोनों मतलब दुरुस्त इस आयत से हैं। गोया इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा करामा को भी खुशखबरी दी गई। आयत नंबर 50 में कि इनके भाई हूद का भी भेजा हुआ इनके पैगंबर मेरी कौम अल्लाह ही की इबादत करो जिसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं, और तुमने तो मुहिस झूठ गढ़ रखे हैं। अभी कौम आद का सिलसिला शुरू हो रहे हैं।